السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. کچھ لوگوں کے لیے آج کی کلاس پہلی کلاس ہے، یعنی سیرت صحابیات سے متعلق. تو نئے آنے والوں سے پوچھوں گی کہ ہم صحابیات یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے مرد حضرات، ان کو صحابہ کہا جاتا تھا، اور جو خواتین تھیں ان کو صحابیات کہا جاتا تھا. تو ان کی زندگی کے بارے میں پڑھنا اور جاننا کیوں ضروری ہے؟ آپ اس کو بتائے گا، تاکہ ہم ان کے نقش قدم پر چل سکیں. ان کے نقش قدم پر چلنا کیوں ضروری ہے؟ جی، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ان کو دیکھتے تھے، دین کے احکامات پر عمل کس طرح کیا جاتا ہے وہ اس کے یعنی پریکٹیکل ایگزامپل تھے. اور شابش، گڈ پوائنٹ. ہم عام طور پر صحابہ کی زندگی یعنی مردوں کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں اور اس میں خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن بہت سے کام ایسے ہم وہ نہیں کر سکتے جو انہوں نے کیے. تو بعض اوقات ہم پھر یہ سوچنے لگتے ہیں کاش ہم مرد ہوتے تو ہم بھی کچھ کرتے، ہم بھی ابو بکر بنتے، عمر بنتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو بھی پیدا کیا ہے ہمیں اس پر راضی ہونا چاہیے، اور ایک عورت ہوتے ہوئے ان عورتوں کو اپنے لیے مثال بنانا چاہیے جنہوں نے ہم سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا حاصل کی. تو اس لیے ہم سیرت صحابیات پڑھتے ہیں کہ مختلف خواتین نے کیا رول پلے کیا. ان میں کچھ مہاجرات ہیں اور کچھ انصاریات ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جن کا براہ راست رول نظر آتا ہے، اور کچھ ایسی ہیں کہ جنہوں نے مردوں کو سپورٹ کیا یا مردوں کے دین میں آگے بڑھنے کا وہ ذریعہ یا وسیلہ بنی. ایک عورت کی اپنی بھی آئیڈینٹی ہوتی ہے، لیکن اس کا جو ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے ایک ماں کی حیثیت میں، وہ اس کے لیے بہت قابل فخر ہوتا ہے. ماں اپنے سے زیادہ اپنے بچوں کی کامیابیوں اور کارناموں سے خوش ہوتی ہے. یعنی وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اس نے کیا کیا ہے، وہ اس پر زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اس کے بیٹے یا بیٹی نے کیا کیا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں میں رواج تھا مثلاً بیٹوں کے نام سے کنیت رکھی جاتی تھی. مثلاً کسی کا نام بتائیے جو ام کے نام سے ہو، ام سلیم اور ام حرام، ام ایمن، ام امارہ. ٹھیک ہے، یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت کی فطرت میں یہ چیز ہے، عورت کی نفسیات میں یہ چیز ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ بعض اوقات اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے اور ان کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے اور ان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے. تو کچھ ایسے کردار بھی ہمیں ملتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ یہ ماں کے لیے بلکہ بچوں کے لیے بھی یہ خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ان کی مائیں ان کے نام سے پہچانی جائیں. ٹھیک ہے، اس کا اندازہ مجھے اس سے ہوا کہ میں کراچی میں تھی اور میرا بیٹا یہاں پر تھا اور اس سے آگے پڑھنے کے لیے جانا تھا. تو میں تو اپنا کام چھوڑ کے نہیں آ سکتی تھی، کہیں سے میں نے اس کو سی آف کر دیا. جب میں آئی تو میرے میز پر میرے ڈیزگنیشن کارڈ کے اوپر لکھا ہوا تھا مدر آف ہشام، ام ہشام. تو اس وقت میں سوچ میں پڑ گئی کہ واقعی میں کچھ بھی کروں، لیکن اگر میری اولاد کچھ نہیں کرتی اور وہ نکمی ہے، وہ بیکار ہے، وہ کسی منزل تک نہیں پہنچی، تو میں نے کیا کیا، میں نے کیا کمایا؟ ٹھیک ہے، میری ذاتی عبادات، لوگوں کی خدمت، وہ سب اپنی جگہ ایک کام ہے، لیکن میرا بنیادی کام کیا ہے، میری رسپانسبلٹی کیا ہے ایک عورت ہونے کی حیثیت سے؟ عورت کا سب سے اہم ترین کردار کیا ہے؟ اپ برنگنگ چلڈرن، بچوں کی بہترین تربیت کرنے والی ہو. جی، بچے اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے. آج کے ہمارے معاشرے میں جو بہت ساری خرابیاں ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عورت اپنا اصل کردار بھول گئی. تو ہمیں اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. جتنے بھی بڑے بڑے اسکالرز ملتے ہیں یا مختلف فیلڈ میں بڑے بڑے ہیروز ملتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے اکثر ان کی ماؤں کا ہاتھ ہے. امام بخاری ہوں یا امام شافعی ہوں یا امام ابن تیمیہ ہوں یا اور بھی اسی طرح جو بہت نامور مرد حضرات ملتے ہیں، ان کو اس مقام تک پہنچانے میں ان کی ماں کا بڑا ہاتھ تھا. کیونکہ ماں صرف تعمیر نہیں کرتی، صرف قربانی نہیں کرتی، ماں دعائیں بھی کرتی، اور جو ماں کی دعائیں ہوتی ہیں وہ کسی اور کی دعا نہیں ہو سکتی. کیونکہ جس تڑپ کے ساتھ اور جس دکھ اور تکلیف کے ساتھ وہ دعا کرتی ہے وہ باپ بھی نہیں اس طرح کرتا، اگرچہ باپ بھی دعا کرتا ہے
لیکن ماں کی دعا ہی کچھ اور ہوتی ہے. اسی لیے ہمارے اکثر ٹرکس کے پیچھے کیا لکھا ہوتا ہے؟ یہ اس کا مطلب بہت یونیورسل مقولہ ہے. جی ایک اور بھی لکھا ہوتا ہے یہ سب میری ماں کی وجہ سے. یہ ایک شرکیہ جملہ ہے، یعنی ہر کام باذن اللہ ہوتا ہے، ماں کی وجہ سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے ماں کی ایک محنت ہوتی ہے، اس میں ایک حصہ ہوتا ہے ماں کا بچے کی تعلیم اور تربیت میں، لیکن یہ سب میری ماں کی وجہ سے ہے یہ کہنا درست نہیں. ٹھیک ہے چلیے آگے چلیں، ہم پڑھیں آج کا جو واقعہ ہے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سیدہ معاویہ رضی اللہ عنہا، یہ نام آپ نے پہلی دفعہ سنا ہوگا. معاویہ اچھا نام ہے، رکھ بھی سکتے ہیں. سیرت کی کتابوں میں ان کا نام معاویہ آیا ہے، جبکہ بخاری اور مسند میں نام کی بجائے بنت الحارث آیا ہے. بنت الحارث یہ ایک مومن قیدی کی نگہداشت کرنے والی خاتون ہے جن کا نام خبیب بن عدی تھا رضی اللہ عنہ. ان کے طرز عمل، ان کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر یہ مسلمان ہوئی تھی، جو کہ انہی کے قیدی تھے. سیدہ معاویہ حجیر بن ابی احاب تمیمی کی کنیز تھی. خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو اس کے گھر میں قیدی بنا کر رکھا گیا تھا، یعنی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں قیدی تھے کہ حرمت کے مہینے گزر جانے کے بعد انہیں تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا. یعنی خبیب کو قتل کرنے کا ارادہ تھا، لیکن چونکہ حرمت کے مہینے تھے تو قتل نہیں کیا جا سکتا تھا، تو ان کے گھر میں رکھا گیا تاکہ وہ وقت پورا ہو جائے. اس دوران سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ رات کو تہجد پڑھا کرتے تھے اور قرآنی آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے. نماز اور تلاوت کے دوران میں دنیا و ما فیہا سے لا تعلق دکھائی دیتے. عورتیں جب ان کی زبان سے قرآنی آیات سنتی تو ان کے دل رقیق ہو جاتے، کیونکہ عربی سمجھتی تھی، اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے. ایک دفعہ معاویہ نے سیدنا خبیب سے پوچھا رضی اللہ عنہ کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ سیدنا خبیب نے کہا مجھے 3 چیزوں کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں. نمبر 1 مجھے میٹھا پانی پلا دیں. نمبر 2 مجھے کوئی ایسی چیز کھانے کے لیے نہ دیں جو غیر اللہ کے نام کی طرف منسوب کی گئی ہو. اور نمبر 3 مجھے اس کی اطلاع دیں کہ یہ لوگ کب مجھے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی اس سے پہلے مجھے بتا دیں کہ کب مجھے قتل کیا جائے گا. سیدہ معاویہ فرماتی ہے کہ میں نے سیدنا خبیب کے ساتھ وعدہ کر لیا. جب حرمت کے مہینے ختم ہو گئے اور مکہ والوں نے سیدنا خبیب کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تو میں نے خبیب کو اس کی اطلاع دی. انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی، یعنی قتل کی خبر سن کے ان کے اوپر کوئی پریشانی نہیں آئی، یعنی جیسے معمولی سی بات ہو. اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے دیکھیے کہ اگر آپ کو کوئی اس بات کی اطلاع دے کہ چند گھنٹے بعد یا چند دنوں کے بعد آپ کو ختم کر دیا جائے گا تو دل کی حالت کیا ہوگی؟ سوچ کے بھی لرزہ طاری ہوتا ہے. لیکن وہ پرسکون تھے. کس چیز نے انہیں پرسکون بنایا؟ یہ ہے راز کی بات، یہ ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے. اور اس طرح کا مطالبہ کیا ریزر کا، تو میں نے وہ فراہم کر دیا. اس دوران میں معاویہ کا چھوٹا بیٹا کھیلتا ہوا سیدنا خبیب کے پاس چلا گیا. انہوں نے بیٹے کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا، یعنی حضرت خبیب نے. معاویہ کی اچانک نظر پڑی تو اس نے دیکھا کہ اس طرح سیدنا خبیب کے ہاتھ میں ہے اور اس کا بیٹا اس کی گود میں. وہ یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئی. سیدہ معاویہ کہتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا سیدنا خبیب کی ران پر بیٹھا ہے اور اس طرح ان کے ہاتھ میں ہے تو میں بہت زیادہ گھبرا گئی کہ کہیں میرے بیٹے کو اس طرح سے قتل نہ کر دیا جائے. لیکن خبیب نے میری گھبراہٹ کو محسوس کر لیا. میں نے کہا اے خبیب، میں نے تجھے یہ اس طرح اللہ کی ضمانت پر دیا ہے، یہ اس لیے نہیں دیا کہ تو اس سے میرے بیٹے کو قتل کر دے. سیدنا خبیب نے کہا کہ تجھے اندیشہ ہے کہ میں تیرے بیٹے کو قتل کر دوں گا. میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، ہمارے دین میں دھوکہ دینا جائز نہیں. سیدہ معاویہ نے کہا کہ یہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے. پھر مکہ کے لوگ آئے، انہوں نے خبیب کو پکڑا اور انہیں مقام تنعیم کی طرف لے گئے. کبھی سنا اس سے پہلے یہ لفظ؟ وہاں پر کیا ہے؟ مسجد عائشہ ہے. تنعیم حرم کی سرحد پر واقع ہے، حرم کی حد پر واقع.
یعنی جہاں سے حرم کی حد ختم ہوتی. حرم کے اندر قتل کرنا چونکہ منع ہے تو اس لیے حرم کے باہر لے گئے. ایک طرف حرم کی حرمت ہے اور ایک طرف انسان کی حرمت نہیں. یہ دور جاہلیت میں بھی حرم کا لوگ احترام کیا کرتے تھے، وہاں قتل و غارت نہیں ہوتی تھی، تاکہ حرم کے علاقے سے باہر لے جا کر اسے قتل کر دیں. سیدنا خبیب نے ان سے کہا اگر ہو سکے تو تم مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو. انہوں نے وہ 2 رکعتیں پرسکون انداز میں ایسی خوبصورتی سے ادا کی کہ کیا کہنے. سلام پھیرنے کے بعد سیدنا خبیب نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا اگر مجھے یہ احساس نہ ہوتا کہ تم یہ کہو گے کہ موت کے ڈر کی وجہ سے نماز کو طویل کر رہا ہے تو مجھے اس قدر لذت محسوس ہو رہی تھی، میرا دل چاہتا تھا کہ میں نماز میں اور زیادہ دیر لگاؤں. پھر انہوں نے یہ دعا کی اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تذر منہم احدا. الہی ان کو شمار کر لے، ان کو تباہ و برباد کر دے، ان میں سے کسی ایک فرد کو بھی باقی نہ رہنے دینا. پھر اس کے بعد سیدنا خبیب نے یہ اشعار پڑھنے شروع کر دیے وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاءَ يُبَارَكُ عَلَىٰ أَوْصَالِ شَلْوٍ مُمَزَّعِ. جب میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کر دیا جاؤں تو میں کس جانب گرتا ہوں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، دائیں گروں بائیں گروں ایز لانگ ایز میں اللہ کی راہ میں مارا جا رہا ہوں. میری یہ شہادت اللہ کی رضا کے لیے ہے، وہ چاہے تو میرے جسم کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں میں برکت ڈال دے. پھر حارث بن عامر کے بیٹے نے آگے بڑھ کر سیدنا خبیب کو قتل کیا. تو اب یہاں یہ جو خاتون ہے معاویہ، یہ بنت الحارث کے نام سے مشہور ہے اور یہاں ان کا نام معاویہ ہے. تو بہرحال چونکہ انہی کے یہ قیدی تھے تو ان کے حارث کے بیٹے نے قتل کیا. یاد رہے کہ جنگ بدر میں حارث بن عامر کو سیدنا خبیب نے قتل کیا تھا اور ہر وہ مسلمان جو تختہ دار پر لٹکایا گیا اس کے لیے 2 رکعت نماز کا ادا کرنا سیدنا خبیب سے شروع ہوا. سیدنا خبیب کو تختہ دار پر لٹکانے کا منظر دیکھنے کے لیے مکہ کے مرد و زن اور بچے کثیر تعداد میں مقام تنیم میں پہنچے. سیدنا خبیب کی شہادت کا منظر دیکھ کر سیدہ معاویہ بہت متاثر ہوئی اور اس نے دین اسلام قبول کر لیا. اور پھر اس نے یہ کہا اللہ کی قسم میں نے خبیب سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا. فرماتی ہے کہ میں نے اسے ایک دن دیکھا کہ وہ لوہے کے جنگلے میں بند ہے اور اس کے ہاتھ میں انگوروں کا گچھا ہے اور وہ بڑے سکون سے کھا رہا ہے، حالانکہ مکہ معظمہ میں وہ پھل نہیں پایا جاتا. یہ اللہ کی طرف سے اس کے پاس رزق بھیجا گیا تھا، یعنی یہ ان کی کرامت تھی. ایک طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیدنا خبیب اور سیدہ معاویہ پر اپنی رحمت کی برکہ برسائے اور جنت میں ان دونوں کی بہترین مہمان نوازی کرے. کچھ چیزیں اور بھی ایڈ کروں گی. اصل میں یہ کہ یہ قیدی ہوئے کیوں تھے اور کیسے ہوئے تھے یہ ایک الگ واقعہ، اس کے بارے میں صحیح بخاری میں ہمیں تفصیل ملتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کی ایک جماعت کفار کی جاسوسی کے لیے بھیجی. یہ جاسوسی کے لیے بھیجنا کیوں ضروری ہوتا تھا؟ تاکہ پتہ چلتا رہے کفار کی نقل و حرکت کا کہ کہیں وہ مدینہ پہ حملہ آور تو نہیں ہونے والے، اور اگر ان کا کوئی حملے کا ارادہ ہے تو پہلے سے ہی پیش بندی کر لی جائے. تو حفاظت کے لیے آپ مختلف خبریں اکٹھی کروایا کرتے تھے. اس جماعت کا امیر، یعنی وہ جو 10 لوگوں کی جماعت گئی تھی، اس کا امیر عاصم بن عمر بن خطاب جو تھے ان کے نانا تھے. عاصم کے نانا، گویا حضرت عمر کے جو بیٹے عاصم تھے ان کے نانا وہ کون تھے؟ اس جماعت کے امیر تھے، اور ان کا نام بھی عاصم بن ثابت انصاری تھا. عاصم کے نانا تھے اور وہ بھی عاصم تھے، رائٹ؟ وہ اس جماعت کے رہنما تھے. اور یہ جماعت جو ہے وہ روانہ ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر. اسی جماعت کے اندر حضرت خبیب بھی تھے. ٹھیک ہے، جب یہ لوگ مقام ہدات پر پہنچتے ہیں جو کہ اسفان اور مکہ کے درمیان واقع ہے، تو قبیلہ حذیل کی ایک شاخ بنو لحیان کو کسی نے خبر دے دی، کسی نے بتا دیا، یعنی ان کی جاسوسی ہو گئی کہ ایک جماعت اس طرح مسلمانوں کی نکلی ہوئی ہے. اور اس قبیلے کے 200 تیر اندازوں کی جماعت ان کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی. اب یہ 10 ہیں اور ان کے مقابلے میں 200 ہیں. یہ سب لوگ صحابہ کے نشانات قدم کا اندازہ لگاتے ہوئے چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر جا پہنچے جہاں صحابہ نے بیٹھ کر، ان 10 لوگوں نے بیٹھ کر کھجوریں کھائی تھی.
وہ کھجوریں جو وہ مدینہ سے ساتھ لے کر چلے تھے. تو پیچھا کرنے والوں نے کہا کہ یہ کھجوریں تو یثرب کی ہیں، یہ تو مدینہ کی کھجوروں کی گٹلیاں ہیں. یہاں سے پہچان ہو گئی کہ یہاں تک پہنچے ہیں وہ. وہاں سے انہوں نے قدموں کے نشانات کو دیکھا اور قدموں کے نشانات کا اندازہ کرتے کرتے آگے بڑھنے لگے حتیٰ کہ آمنا سامنا ہو گیا. جب حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے دیکھا تو فوراً ایک پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لی، اوپر چڑھ گئے سارے. ان لوگوں نے صحابہ کو گھیرا ڈال دیا، یعنی جس پہاڑ پہ چڑھے تھے اس کے آس پاس سارے 200 لوگ تھے، کافی بڑی تعداد تھی. پھر ان سے کہا کہ ہتھیار ڈال کے نیچے اتر آؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم تم میں سے کسی بھی شخص کو قتل نہیں کریں گے. عاصم بن ثابت نے، جو کہ مہم کے امیر تھے، انہوں نے کہا کہ میں آج کسی صورت بھی کسی کافر کی پناہ میں نہیں اتروں گا. انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہمیں اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کرنا، اور ساتھ ہی دعا کی کہ اے اللہ ہمارے اس حال کی خبر ہمارے نبی کو دے دے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو جبریل کے ذریعے کوئی بھی خبر پہنچا سکتے ہیں، کوئی ریڈیو نہیں، کوئی مواصلاتی نظام نہیں، کوئی فون نہیں، کچھ نہیں، لیکن بہترین ذریعہ موجود ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح فوری طور پر دعا، اللہ سے بات. اس پر ان کافروں نے تیر برسانے شروع کر دی. جب انہوں نے دیکھا تو ہاتھ نہیں آتے تو انہوں نے تیر برسانے شروع کر دیے، اور عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 7 دوسرے صحابہ کو شہید کر ڈالا. باقی 3 صحابہ ان کے عہد و پیمان پہ نیچے اتر آئے. جب دیکھا کہ 7 شہید ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا چلو ہم چلے جاتے ہیں. یہ خبیب انصاری، ابن دسنا اور ایک تیسرے صحابی عبداللہ بن طارق تھے. جب یہ صحابی ان کے قابو میں آ گئے تو انہوں نے اپنی کمانوں کے تانت اتار کر ان کو اس سے باندھ لیا. تیسرے صحابی عبداللہ بن طارق نے کہا اللہ کی قسم یہ تمہاری پہلی غداری ہے، تم نے تو کہا تھا کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا، بلکہ میں تو انہی کا اسوہ اختیار کروں گا، یعنی جو میرے پہلے ساتھیوں کے ساتھ ہوا میں بھی ان کے پیچھے ہوں. یعنی ان کی مراد شہداء تھی. مگر مشرکین انہیں کھینچنے لگے اور زبردستی اپنے ساتھ لے جانا چاہا. جب انہوں نے بالکل انکار کر دیا کہ میں ساتھ نہیں جاؤں گا تو انہیں بھی شہید کر دیا وہیں. اب خبیب اور ابن دسنا باقی رہ گئے. ان کو ساتھ لے کر وہ چلے گئے اور مکہ جا کے ان کو غلام بنا کے بیچ ڈالا. اور یہ جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف کے لڑکوں نے خرید لیا، کیونکہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کی لڑائی میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا. یعنی انہوں نے کیوں لے لیا کہ ہم اب اس کو بدلے میں قتل کریں گے. سمجھ آ گئی یہاں تک؟ اوکے. خبیب ان کے ہاں کچھ دنوں تک قیدی بن کر رہے، پھر حارث کے بیٹے نے انہیں شہید کر دیا. ادھر حادثے کے شروع میں عاصم بن ثابت کی دعا اللہ نے قبول کر لی کہ ہماری حالت کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی سارے واقعے کا علم ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ سب واقعات بتا دیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی تھے. کفار قریش کے کچھ لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ عاصم شہید کر دیے گئے ہیں تو انہوں نے ان کی لاش کے لیے اپنے آدمی بھیجے تاکہ ان کے جسم کا کوئی ایسا حصہ کاٹ لائیں جس سے ان کی شناخت ہو جائے. عاصم رضی اللہ عنہ نے بدر کی جنگ میں کفار قریش کے ایک سردار کو قتل کیا تھا، لیکن اللہ نے بھیڑوں کا ایک چھتا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناش پر قائم کر دیا اور انہوں نے قریش کے آدمیوں سے عاصم کی لاش کو بچا لیا اور وہ ان کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ نہ سکے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نمبر ہے اس کا 3045. اگر مزید دوبارہ پڑھنا چاہیں، چیک کرنا چاہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت خبیب اس مہم میں پکڑے گئے تھے اور پھر غلام بنا لیے گئے، اور انہیں خرید لیا تھا ان لوگوں نے جن کے باپ کو حضرت خبیب نے قتل کیا تھا جنگ بدر کے دن. تو وہ انتقاماً ان کو شہید کر رہے تھے. لیکن حضرت معاویہ کا یہاں کیا قصہ ہے کہ وہ حضرت خبیب کے کردار کو دیکھ کر مسلمان ہوئی تھی. حضرت خبیب کا وہ کیا کردار تھا جس نے بغیر ایک لفظ بھی یہ کہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ انہیں مسلمان کر دیا. اس سارے واقعے سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ جی استاذہ، اس میں یہ سبق ملتا ہے ہمیں کہ بینگ ایمبیسڈر آف اسلام، آپ کی کیا پوزیشن ہے، آپ کہاں پہ ہو، آپ پوری طرح سے کنوے کر رہے ہوتے ہو، لیکن دعویٰ کر رہے ہوتے ہو، آپ چلتے پھر دعویٰ کر رہے ہوتے ہو. خاموش تبلیغ. استاذہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جو باقی حضرت عاصم میں اور باقی صحابہ شہید ہو گئے، انہوں نے بھی حضرت خبیب نے بھی جام شہادت نوش کیا، لیکن حضرت معاویہ ان کی وجہ سے اسلام لے کر آئیں. تو مطلب ایڈیشنل خیر ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کا
ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری زندگی کو بھی اسلام کی ترویج اور ترقی کا ذریعہ بنا اور ہماری موت کو بھی. ابھی کنگ عبداللہ کی جو ڈیتھ ہوئی ہے تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ 4th richest مین تھا ان دا ورلڈ، بلکہ ہسٹری میں ایک richest مین تھا. لیکن کس سمپلسٹی کے ساتھ جنازہ ہوا ہے، کس سمپلسٹی کے ساتھ غسل دیا گیا ہے اور کس طرح دفن کیا گیا، اور قبر کے اوپر کوئی مارک نہیں، کوئی نشان نہیں، کچھ نہیں. جب کنگ فہد کا جنازہ اسی طرح ہوا تھا تو اس وقت BBC کی نیوز کاسٹر جو تھی وہ شاکڈ ہو گئی اور مسلمان ہو گئی تھی، اناؤنسر جو تھی، کہ یہ بھی طریقہ ہوتا ہے دفنا، کیونکہ پوری دنیا سے ایک مختلف طریقہ ہے نا. نہ کوئی رونا دھونا ہے، نہ کچھ، نہ کوئی چھٹی ہے آفیسز میں، نہ اسکولوں میں، کوئی چیز بند نہیں ہوئی، کوئی معمولات زندگی متاثر نہیں ہوئے، ہر چیز نارمل چل رہی ہے. تو یہ جو سمپلسٹی ہے اور یہ جو اخلاق کی دعوت ہے، اس وقت بہت سے لوگوں کو منفی کمنٹس کرنے کا بھی موقع ملتا ہے بحیثیت ایک مسلمان کے. ہمارا تو اس کے ساتھ رشتہ ایک مسلمان کا رشتہ ہے نا. تو مسلمان کے لیے کیا حکم ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے بعد اس کے اعمال کو اللہ کے سپرد کر دو، وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے. عموماً وہ جو ایک کشمکش پائی جاتی ہے نا کہ غریبوں کا کیا حال ہے، شاید وہ امیروں کی وجہ سے، ہمیں کیا معلوم کہ اس نے غریبوں کے کیا کیا پروجیکٹ شروع کر رکھے، ہم اندر کے حالات تو نہیں جانتے. اور اگر اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکا تو اس کی کیا کیا مجبوریاں جو ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم. تو کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی کمنٹ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، اور اس طرح کی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے. دیکھو اتنا بڑا کوئی کنگ ہو کے اب غریبوں کے ساتھ سویا ہوا ہے اور سب کا یہی حال ہے، سبھی کا یہی حال ہے. یعنی بعض اوقات ہم اپنے سے کم تر درجے والوں کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی تکبر ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم بعض اوقات کسی بھی وجہ سے کسی بھی بڑے کو وہ مقام نہیں دیتے جو اللہ نے اس کو دیا. یہ بھی تکبر کی ایک علامت ہوتی ہے، ہم تمہیں کچھ نہیں مانتے، ہم تمہیں کچھ نہیں سمجھتے. تو کسی کی خوبی یا کسی کی کوئی بڑائی جو اللہ نے کسی کو دی، اب یہ درجے اللہ نے بنایا نا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، تو ہم اس پر کوئی اللہ تعالیٰ سے احتجاج تو نہیں کر سکتے. ہاں اللہ تعالیٰ نے امیروں پر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں ان کا حساب ان سے ہوگا، ہم سے تو نہیں ہوگا نا. تو ایسے موقع پر بھی زبان سنبھال کے بات کرنی چاہیے، کوئی ایسا کمنٹ نہیں کرنا چاہیے جو ہماری نیکیوں کے ضائع کرنے کا سبب بن جائے. خیر، مقصد میرا کہنے کا یہ تھا کہ ہم سب کو ایسی زندگی بسر کرنی چاہیے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے، تاکہ ہماری زندگی جیتے جی بھی اور مرنے کے بعد بھی کیا بن جائے، اللہ کے دین کی ترقی کا ذریعہ بنے. ان کا آپ دیکھیے کہ وہ جی بھی اللہ کے لیے رہے ہیں، موت بھی اللہ کے راستے میں آئی ہے، اور مرنے کے بعد بھی دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ. اور آج تک یہ واقعہ جو تاریخ کا ریکارڈڈ ہے صحیح بخاری کے اندر یا سیرت کی کتابوں کے اندر، یہ ہمارے لیے بھی ایک انسپریشن. میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جو تبلیغ کا موقع میں ملتا ہے وہ اکثر جو وہ ان ایکسپیکٹڈ ترین مواقع پہ ملتا ہے، اور ایسے حالات میں جب انسان خود سے بیزار ہوا تو ہے سب زیادہ مشکل میں ہوتا ہے، اور اس وقت جو انسان اپنے عمل سے تبلیغ کرتا ہے وہ سب سے افیکٹو ہوتا ہے. بالکل، یعنی اس میں بہت بڑے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ انتہائی پینک ہی جب ہوتی ہے، یعنی انسان انتہائی ڈسٹرب ہوتا ہے یا کوئی چیز انسان پر بہت ہی گراں گزرتی ہے، اس وقت اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. یعنی ہم سب اپنے اپنے ریئیکشن چیک کریں کہ جب ہمیں کوئی ایسی خبر ملتی ہے جسے عام لفظوں میں ناقابل برداشت کہتے ہیں، یا بہت دکھ کی بات ہوتی ہے، یا ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہے، یا ہمارے روزمرہ کے معمولات میں کوئی خلل ڈال دیتی ہے، تو ہم کرتے کیا ہیں؟ جان دینا کوئی آسان چیز نہیں ہے، ایک ہی دفعہ ملی ہے اور ایک ہی دفعہ یہ زندگی. دنیا سے جدائی جو ہے یہ ایک مشکل کام ہے. اس کی خبر سن کر، اب مثلاً اگر کسی کو اچانک پتہ چلتا ہے کہ اس کو کینسر آخری درجے کا ڈائگنوز ہو گیا، مثلاً کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، تو اس وقت اس کو غم مناتے ہوئے دن گزار دینے چاہیے باقی زندگی کے، اور پریشان ہوتے ہوئے، اور یا پھر کچھ اور کرنا چاہیے. جو وقت ملا ہے، جو مہلت ملی ہے، اس کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے، سوچنے کی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر کچھ عمل کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کا کیا افیکٹ ہوگا یا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا ویزیبل. تو ہم نے تفسیر میں ہی پڑھا تھا کہ ہمیں بیج ڈال دینا چاہیے، کہ جب ہم سیڈ ڈال دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ بے شک ہماری موت کے بعد ہو، کئی جنریشنز بعد ہو، لیکن ضرور اس کا نتیجہ نکلتا ہے. اور ہمارا اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، ہم نے اپنا فرض ادا کرنا ہے. بالکل. السلام علیکم. سازا، مجھے اس میں جو ان کا یقین اور اللہ تعالیٰ سے تعلق تھا وہ بہت فیسنیٹ کیا، کہ جب انہوں نے ٹوٹلی سبمٹ کر دیا سچویشن میں، سپورٹ کر دیا اپنے آپ کو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹکڑوں میں بھی برکت ڈال دے گا، تو ان کی ڈیتھ ہی جو ہے وہ ہدایت کا باعث بن گئی. اور یہ جو شعر ہے یہ کتنے زبردست ہے نا، کہ جب میں اللہ کے راستے میں مر رہا ہوں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں کس پہلو پہ گر رہا ہوں، میرے ساتھ کیا کیا جائے گا. تو فوکس ان کا کس چیز پہ تھا کہ میری موت یا میری جان دینے کی اصل وجہ کیا ہے.
کوئی بھی کام اگر میں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں اور اس پہ جان کھپا رہا ہوں تو اگر اس کا وہ نتیجہ نہ بھی نکلے جو میں چاہتا ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اصل تو میں نے اللہ کے لیے کیا. السلام علیکم. میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایمان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ دل کی حالت ہوتی ہے کہ جتنا اسٹرانگ آپ کا ایمان آپ کے دل میں ہوگا انوائرمنٹ کا افیکٹ نہیں ہوگا آپ پہ. یعنی کہ میں یہ ریلیٹ کری تھی کہ جیل تو پھر بھی ایک ایکسٹریم سچویشن ہے، جیسے اگر میں آفس میں ہوتی ہوں تو وہ بھی ایک سورٹ آف قید خانہ ہی ہوتا ہے کچھ ٹائم کے لیے. تو ہم لوگ تو ان حالات میں بھی اکثر بھول جاتے ہیں کہ کہ وی ہیو اے رسپانسبلٹی، جیسے بینگ مسلم رسپانسبلٹی اکثر اس کو پیچھے رکھ لیتے ہیں، نماز کے ٹائم اور پھر اور چیزوں میں کنڈکٹ کرنا بھی. جیسے قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں ہم، تو ان حالات میں بھی ہم اپنے آپ کو کس طرح کنڈکٹ کرتے ہیں، یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے. تو سیکھنے کا سبق اس سے یہ کہ جن حالات میں بھی ہو اگر ایمان ہمارے دل میں اسٹرانگ ہے تو انوائرمنٹ کا اثر نہیں ہوگا. آج کل کے جو حالات ہیں، اوور آل جو ملک کے حالات ہیں، ہر شخص پریشان ہے، لیکن صرف پریشان ہونے سے تو حالات نہیں تبدیل ہوتے. انسان کو کسی بھی موقع پر یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کس طرح زندگی بسر کر رہا ہوں، کیا وہ اللہ کی اطاعت میں ہے، میرے شب و روز اللہ کی محبت میں گزر رہے ہیں یا پھر صرف دنیا کی محبت میں. تو اگر اللہ کی خاطر دن رات بسر ہو رہے ہیں تو پھر مجھے کس بات کی پرواہ. تو اصل چیز فوکس ہے. فوکس، آپ کا فوکس کیا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کو نماز میں بہت لطف آ رہا تھا. کیوں؟ کس وجہ سے؟ کس نماز میں مزہ آتا ہے؟ کون سی نماز میں مزہ آتا ہے؟ جس میں جتنا زیادہ اللہ کے ساتھ کنیکشن ہو، جس میں جتنا زیادہ خشوع و خضوع ہو، اتنا ہی ہمیں اس نماز میں لطف آتا ہے. دیکھیے کہ اگر آپ پرسکون زندگی چاہتے ہیں نا، پرسکون سے مراد یہ کہ واقعی آپ کے اندر ایک اطمینان ہو، ایک سینس آف اچیومنٹ ہو، تو اپنی زندگی میں جو بھی آپ اپنے لیے مقصد طے کرتے ہیں یا جو گول بناتے ہیں اس کے لیے فوکس ہونا بہت ضروری ہے. جتنی آپ کی سوچیں منتشر ہوں گی، جتنے آپ کے کام بکھرے ہوئے ہوں گے، جتنے آپ کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوگا، اتنے آپ پریشان حال ہوں گے. مثلا اس سال میں آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ قرآن مجید کو اچھے طریقے پر سمجھ کے پڑھنا اور اس کو یاد کرنا اور اس کی گہرائی میں اترنا میکسیمم حد تک، اور باقی چیزیں کیا ہیں، سب پس منظر میں چلی گئی. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ایک وقت میں کئی کام شروع کر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہیں اور بڑے ہم بہادر ہیں اور ہم بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ نظریہ درست نہیں. اگر آپ ایک وقت میں 2 مرغیاں پکڑنے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو کون سی ہاتھ آئے گی؟ زندگی میں مرغی تو کبھی پکڑی ہوگی. بچے بڑے خوشی سے پکڑتے ہیں نا. پچھلے دنوں ہم کہیں گئے ہوئے تھے تو وہاں باہر نکلے ہوئے تھے تو وہاں مرغیاں تھی اور چھوٹے بچے بھی تھے، تو بچے مرغیوں کے پیچھے بھاگ کر ان کو پکڑنے لگے. تو ایک بچہ کافی ماہر ہو گیا پکڑنے میں، ہر تھوڑی دیر بعد مرغی پکڑ لیتا تھا. تو اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ جس مرغی کو پکڑنا چاہتا تھا وہ اسی کے پیچھے بھاگتا تھا. یہ نہیں کہ اچھا یہ قریب ہے اس کو پکڑ لیتا ہوں اور اتنے میں وہ بھاگ گئی تو اچھا اب کہیں اور دیکھ لیتا ہوں. ایسے نہیں بات بنتی. تو بیک وقت اگر آپ 2 خرگوشوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو ایک بھی آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا. اگر آپ نے قرآن مجید کے ساتھ کوئی اور چیز شروع کر رکھی ہے تو نہ آپ کو قرآن پوری طرح سمجھ آئے گا اور نہ آپ وہ کام پراپر طریقے سے کر سکتے ہیں. تو اس لیے فل فوکس جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. آپ میں سے کبھی کسی نے نیشنل جیوگرافک کی ہنٹنگ دیکھی ہے؟ اس میں ہر سال تقریباً 2 ملین ولڈر بیسٹ جو ہیں وہ مائگریشن کرتے ہیں، یعنی لاکھوں میں ولڈر بیسٹ، نیل گائے جس کو بولتے ہیں، افریقہ کے جنگلوں میں وہ مائگریٹ کرتے ہیں. تو وہ لائنسز کا شکار پرے ہوتے ہیں، جو شیرنی ہوتی ہے وہ ان کو شکار کرتی ہے. اگر نیکسٹ ٹائم کبھی آپ کوئی ایسی ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو آپ غور کریں گے کہ 20 لاکھ کا بھی وہ اگر مجموعہ ہے اور ایک وقت میں کئی ولڈر بیسٹ اکٹھے اس کے سامنے ہیں، وہ صرف ایک کو دیکھتی ہے. اگر اس سے پہلے کوئی اور آ جائے تو اس کو بھی نہیں کچھ کہتی، اس کے رائٹ لیفٹ بھی کوئی ہو تو اس کو بھی نہیں. جس کو اس نے ٹارگٹ کیا بس وہ اسی کو ٹارگٹ کرتی، کچھ اور نہیں کرتی، اسی کی طرف دیکھتی، کسی اور چیز کی طرف نہیں. اس کو فوکس کہتے ہیں اور پھر وہ اس کو پکڑ بھی لیتی. تو اگر زندگی میں آپ کا فوکس نہیں نا، کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا، ایون کلاس روم میں بھی اگر آپ کا فوکس نہیں تو آپ کو آدھی بات سمجھ آئے گی آدھی نہیں، یعنی کہ خلل والا ذہن ہوگا. نماز پڑھی ہے اور اس میں اگر فوکس نہیں تو خلل والا ذہن ایسے بے چینی کے ساتھ نماز میں داخل ہوئے بے چینی کے ساتھ باہر نکلے. یعنی اگر آپ کو یہ مرض لاحق ہے کہ کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا
یا کوئی بھی کام کرتے ہوئے آپ کی پوری توجہ ہی نہیں اس میں. مثلا روٹی پکاتے وقت بھی اگر توجہ آپ کی پوری نہیں تو کیا بن کے نکلتی ہے؟ یا کچی ہو جائے گی یا جل کے نکلے گی. کھانا بناتے وقت, صفائی کرتے وقت, کوئی بھی کام کرتے وقت آپ کو ہول ہارٹیڈلی وہ کام کرنا ہے. پہلے تو اس کام کی ورث معلوم کر لیں کہ وہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اگر کرنا ہے تو پھر اس کو صحیح طور پہ کرنا ہے, پھر اس کو کھیل نہیں بنانا. لیکن اگر نہیں کرنا تو پھر اس کو چھوڑ دیں. خواہ مخواہ میں اپنے آپ کو کبھی اس چیز میں مصروف کر لیا, کبھی اس میں, کبھی یہ ٹرائی کر لیا, کبھی وہ کر لیا, تو اس سے ہاتھ کچھ نہیں آتا. سوچیں مرنے کے بعد آپ کس نام سے پہچانے جائیں گے, کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو یاد کیا جائے تو کس نام سے یاد کیا جائے. یہ نہیں کہ ہم دکھاوے کے لیے یا ہم شہرت پانے کے لیے, لیکن ہر ایک کی کوئی پہچان ضرور ہوتی ہے. اگر وہ خود اپنے لیے کوئی اختیار نہیں کرتا تو دوسرے خود ہی بنا لیتے ہیں. اور وہ کس سے آپ کو پہچانتے ہیں؟ آپ کے طرز عمل سے. جو کچھ آپ دن رات کر رہے ہوتے ہیں نا, اسی سے آپ کی پہچان بنتی. تو جب کوئی نکما بندہ دنیا سے جاتا ہے تو لوگ شکر کرتے ہیں کہ ہمارے کندھوں سے بوجھ اترا. قرآن مجید میں ایک واقعہ آتا ہے طالوت اور جالوت کا. ابھی کچھ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا, کچھ نے نہیں پڑھا ہوگا. جالوت کو کس نے قتل کیا تھا؟ داؤد علیہ السلام. کیا داؤد علیہ السلام کے پاس بہت زبردست اسلحہ تھا؟ نہیں تھا. وہ کوئی ماہر فوجی تھے؟ نہیں تھے. اس زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھی وہ بعض اوقات ایسی ہوتی تھی کہ ساری فوج ایک دوسرے سے نہیں لڑتی تھی. ان میں مبارزت ہوتی تھی کہ دشمن کی فوج سے ایک شخص نکل کر آتا اور للکارتا کہ ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے, تو دوسری طرف سے کوئی شخص جو سمجھتا تھا کہ میں مقابلہ کر سکتا ہوں یا اپوائنٹڈ ہوتا یا پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہوتا, وہ نکلتا. وہ دونوں لڑتے, جس فوج کا بندہ مارا جاتا وہ فوج ہار جاتی اور دوسری فوج جیت جاتی. طالوت کی فوج میں کتنے لوگ تھے؟ کہتے ہیں 313 تھے یا بہت تھوڑے تھے. کیوں تھوڑے رہ گئے تھے؟ کیونکہ پانی پی گئے تھے. اور اس کے مقابلے میں جالوت وہ بڑا گرانڈیل تھا اور زرہ و بختر لگائے ہوئے اور بہت ماہر فوجی تھا. لیکن قتل داود جالوت, داود نے جالوت کو قتل کر دیا. داؤد علیہ السلام کے پاس صرف ایک نیچے پہننے کا کپڑا تھا اور وہ اسٹرنگ شاٹ یا گلیل سے مارنا جانتے تھے, اس کے ماہر تھے. ایک چیز آتی تھی ان کو کہ وہ گلیل سے نشانہ بڑا زبردست بناتے تھے. تو جب وہ نکلے اس کے مقابلے میں تو سب لوگ حیران ہو گئے اور پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے جالوت کا مقابلہ کریں گے. ان کے جسم پر تو پورا لباس بھی نہیں ہے اور ان کے پاس تو اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے کہ جو جالوت کے پاس ہے. یہ تو کوئی نسبت ہی نہیں. ایک گلیل پکڑ, اور انہوں نے وہ گلیل لٹکائی ہوئی تھی اپنے ہی اس پجامہ کہہ لیجیے جو بھی اس کے اندر, اور وہی نکالی اور اسی سے نشانہ لگایا اور اس نے مار ڈالا جالوت کو. تو قرآن نے اس کا ذکر کیا قتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک. تو اللہ نے ان کو ملک عطا کر دیا, یعنی کہ بادشاہ بنے, اور اللہ نے ان کو پھر کن کن نعمتوں سے نوازا. لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ بائی چانس ہی انہوں نے وہ گلیل کہیں سے راستے میں پکڑی, وہ جا رہا ہوں لڑنے تو چلو میں کھیلتا کھیلتا مار دوں گا کسی کو, کیا خیال ہے؟ اس میں کیا کیا انہوں نے؟ پریکٹس, اتنی پریکٹس. وہ باسکٹ بال کا ایک مشہور پلیئر ہے, اس کا نام مجھے یاد نہیں, لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے والد جو تھے وہ مجھے رات کو سونے نہیں دیتے تھے جب تک کہ میں 100 گولز نہ کر لوں, یعنی وہ بال جو 100 دفعہ باسکٹ میں نہ ڈالوں. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مجھے ایٹ اے اسٹریچ 100 ڈالنے ہوتے تھے. اگر 90 پر بھی میں نے ایک بال نہیں ڈالا اس میں تو پھر 1 سے شروع ہو جاتا. تو وہ کہتا ہے کہ میں خود بعض اوقات 99 پہ جان بوجھ کے بال ادھر ادھر گرا دیتا تھا تاکہ 100 اور پورے کروں, 100 اور پریکٹس کروں. اور اتنی پریکٹس کے بعد دوسرا کوئی اس کے مقابلے کا نہیں رہا تھا. تو داؤد علیہ السلام نے بھی, وہ کہتے چرواہے تھے, انہوں نے بھی اتنی گلیل کی پریکٹس کی ہوگی کہ پھر جب جالوت اپنے سارے اسلحوں کے ساتھ بھی آیا تو وہ سامنے نہیں کھڑا ہو سکا, کیونکہ جو فوکس ہے اور جو پریکٹس ہے اس کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی. آج ہم سب کہتے ہیں ہم اسلام کی خادم ہیں, اسلام کی خدمت کریں, ہم دنیا میں کچھ کر جائیں, کوئی ڈفرنس پیدا کریں, لیکن ہم جیک آف آل ہیں, ماسٹر آف نن. اور خصوصاً اسلام میں یہ پڑھ لیا, وہ کر لیا, سبق یاد کیا نہ کیا, کسی چیز پہ راضی نہیں, جو کام کیا بس سر سے اتارنے والا کیا. تو اس سے تو کامیابیاں نہیں ہوتی, اس سے تو آپ کوئی ڈفرنس پیدا نہیں کر سکتے. تو یہ جو ہمیں نماز میں فوکس سکھایا گیا نا, اس کا کوئی مقصد ہے کہ باقی زندگی میں بھی کریں. اور اگر یہ لوز ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو
مجبور کر کے، اپنے اوپر جبر کر کے، اپنی نیند قربان کر کے، اپنی لذتیں قربان کر کے اپنے کام میں اتنی پریکٹس کرنی ہے کہ ماہر ہو جانا ہے. اب اس کو میں صرف قرآن کے ترجمے تک ہی اس وقت رکھوں گی کہ 10 دفعہ پڑھ لیا، 7 دفعہ پڑھ لیا. یہ تو صرف آپ کو ایک ٹپ دی گئی ہے کہ اتنی دفعہ پڑھنے سے، پریکٹس سے آپ کو سبق یاد ہو جائے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں 7 اور 10 پڑھ کے بھی نہیں ہوا تو کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے؟ جب تک یاد نہ ہو جائے. اگر سارا نہیں پڑھ سکتے، سارا 7 دفعہ پڑھ لیا، پھر آپ جو لفظ بھولتے ہیں ان کو آپ نشان لگا لیجئے، ان کو 7 اور دفعہ پڑھ لیجئے. نہیں ہوا پھر 7 دفعہ شروع کر دیجئے. پھر بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو سبق یاد نہ ہو؟ میں جب یہ پڑھ رہی تھی، تیاری کر رہی تھی، تو 2 چیزوں نے مجھے بہت اس میں سے انسپائر کیا. ایک یہ کہ انہوں نے جب قتل کی خبر سنی تو پرواہ نہیں کی. سو واٹ، جان دینا اتنا آسان کیوں؟ کیونکہ مقصد واضح تھا. مقصد بالکل، ان کے جو ایم ان لائف تھا کہ اللہ کے لیے جینا ہے اور اللہ کے لیے مرنا ہے، بالکل کلیئر تھا. جینا اللہ کے لیے اور اگر مرنا بھی اللہ کے لیے، تو پھر بات تو ایک ہی ہوئی نا، جیے یا مرے ہیں ہی اللہ کے لیے. دوسرا یہ کہ ان کی نماز میں اتنی لذت ہے. اچھا، ہمیں اگر ہمارے سر پہ موت کھڑی ہو اور وہ نماز ہم پڑھے تو ہماری لذت کا کیا عالم ہو. یعنی کبھی گھر میں کوئی ایسا حادثہ یا واقعہ ہو جاتا ہے نا اور اس کے بعد ہمیں نماز پڑھنی پڑتی، کیا مجال جو فوکس لوٹ کے آئے، جو پہلے والا ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے. جی اس کے علاوہ جو حضرت خبیب نے ان کے بیٹے کو قتل نہیں کیا تھا نا، وہ جو اس طرح ہاتھ میں تھا، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ دھوکہ دینا جائز نہیں ہے. تو یہ اعتماد ہی تھا نا جو اس وقت مسلمانوں نے بلڈ کیا، تو کہاں کہاں انہوں نے فتوحات کی. اور آج بحیثیت قوم ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم قابل اعتماد نہیں ہیں، قابل اعتماد نہیں، ٹرسٹ نہیں کر سکتے کسی کو. یعنی دھوکہ دینا اتنا معمولی کام سمجھتے ہیں، کام میں، ڈیوٹی میں، ذمہ داری میں، یعنی جسے کچھ اہمیت ہی نہیں دیتے. اور یہاں یہ ہے کہ سب کچھ ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی دھوکہ نہیں، بہت بڑی بات ہے. ہم قرآن ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹیچر کو دھوکہ دے دیتے ہیں. پڑھ لیا، ڈر کے مارے جھوٹ بول دیا، ہاں پڑھ لیا. چھٹی کی وجہ کوئی ہوتی ہے، بتاتے کچھ اور ہیں. کیا یہ دھوکہ دینا نہیں؟ جی بولی. ایک اور بات میں یہ نوٹس کری تھی کہ جب انہوں نے ان سے پوچھا کہ کوئی خواہش ہو آپ کی، تو انہوں نے جب بولا کہ مجھے میٹھا پانی اور کھانے کے لیے وہ چیز دیں جس پہ غیر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ بہت زیادہ آپ کی جو اسپرچل ویل بینگ ہے اس کا تعلق آپ کی ایٹنگ ہیبٹ سے بھی ہوتا ہے، کہ جو آپ کھاتے ہو بہت زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے آپ کے اوپر. اسپیشلی جب ہم اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں، یا پھر جب میں باہر کھانے کھاتی ہوں تو میرا ڈفرینٹ ہوتا ہے لیول آف ایمان، اس کا ڈائریکٹ افیکٹ ہے کھانے کے ساتھ. بالکل ہوتا ہے. آپ کسی ایسی جگہ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں جہاں میوزک لگا ہوا ہے، جہاں اور شور ہنگامہ ہے، تو اس کے بعد جو کھانا آپ کھا کے اٹھتے ہیں اس کا طبیعت پر اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے. السلام علیکم. Ustaza, when you talked about keeping your focus on a specific goal, when I had started taking college classes, I had to take one class, it was called career planning. Aur us class mein it was like introduction to all the other classes. And mujhe ek baat yaad hai ki the professor had asked us, he said, before you decide which career path you want to go down, first figure out what your passion is. Because whatever your passion is, whatever your interests are, and whatever you're good at, you can put all of those things towards one particular field, and then you can excel in it. So I guess number one is to find our passion. مومن ہوتے ہوئے، مسلمان ہوتے ہوئے ہمارا پیشن کیا ہونا چاہیے؟ جیسے اللہ کی رضا اگر ہمارا پیشن نہیں ہے تو پھر ہم قرآن پڑھتے ہوئے بھی ڈھیلے ڈھالے ہوں گے نا. اور اگر ہمیں یہ ہوگا کہ ہمیں ہر قیمت پر اللہ کو راضی کرنا ہے. مثال کے طور پر ایک چیز دے رہی ہوں کہ ایک بندہ جو صرف اس لیے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یہ ہے پیشن ایک شخص کا، تو ہر چیز اس کی راہ میں قربان کر دے گا. کچھ بھی دیتے ہوئے اس کو کوئی ملال نہیں ہوگا. اس کی جوانی جائے یا اس کا مال جائے یا اس کی جان جائے، کچھ بھی جائے، کیونکہ اس کو الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی چاہیے. ہمارا پیشن کیا ہے؟ دنیا کے حقیر فائدے حاصل کرنا. تو پھر کیا ہے؟ ساری کی ساری محنت اسی کے پیچھے ہی ہوتی ہے. اب دیکھیے کہ وہ کیا کہتی ہیں کہ میں نے ان سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا. یہ تھے صحابہ کرام اور ایک آج کے ہیں مسلمان. فرق صاف ظاہر ہے. ان کی ذات سے اسلام کیوں پھیلا اور آج ہماری ذات سے لوگ اسلام سے کیوں متنفر ہوتے ہیں. وہ قیدی ہو کر بھی بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہم پر اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو پھر ہمارا اخلاق دیکھنے والا ہوتا ہے کہ ہم کیسے بات کرتے ہیں. ہم تو نہ بڑے کا احترام کرتے نہ چھوٹے کا، کسی کو معاف ہی نہیں کرتے. پھر جس سے ہمارا اختلاف رائے ہو جائے یا کسی سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچ جائے، پھر ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ جی
بالکل. یعنی ہمیں تو اگر کسی سے نفرت ہے یا کسی نے ہمارا کچھ بگاڑا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس سے بلکہ اس کے بچوں تک کے پیچھے پڑ جائیں گے. اور یہ وہ بچہ بھی ان سے مانوس ہے تبھی جا کے بیٹھ گیا نا, ورنہ کسی اجنبی کے پاس تو بچہ نہیں رہتا کہ جو غصے سے دیکھ رہا ہو. جی, موت اگرچہ ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے, لیکن مومن کے لیے اگر وہ موت اچھی ہے, اگر اس کا رب راضی ہے, اگر اس کو یہ صدا آتی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اگر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے تو مومن کے لیے اس سے زیادہ خوشی کا دن بھی کوئی نہیں, کیونکہ وہ دنیا کے دکھوں سے نجات پا رہا ہوتا ہے, بیماریوں سے, پریشانیوں سے, لوگوں کی اذیتوں سے, طرح طرح کے مسائل سے چھٹکارا حاصل ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ امن سکون کی نیند جا کے سو رہا ہوتا ہے. کیونکہ ایسے بندے سے قبر میں کیا کہا جاتا ہے کہ تم اس طرح سو جاؤ جیسے ایک دلہن سوتی, یعنی خوشی خوشی, اور اس کے نیک اعمال اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں, اور اس کے لیے ایسی روشنی ہوتی ہے جیسے چاند کی روشنی ہو, اور سبز میدان اس کو نظر آتا ہے, اور حد نگاہ تک اس کی قبر وسیع ہوتی ہے. اتنا پرسکون مقام اگر کسی کو سونے کے لیے مل جائے تو پھر اور کیا چاہیے. دنیا کے بیڈ روم سے تو کہیں بہتر ہے, لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, اللہ کی رضا حاصل کرنی پڑتی ہے. جی, جی جہاں پتہ ہو ہمیں کہ کہیں کوئی کام کرنا پڑے گا تو نماز ہی لمبی کر دیں تاکہ ایک عذر بہانہ ملا رہے, یعنی جان بچانے کا. تو انہوں نے اپنی نماز نہیں لمبی کی کہ میں تھوڑا ڈیلے کر لوں اور موت کو. جی بالکل. اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی پیشن ہے اور پھر آپ تہجد کے لیے نہیں اٹھتے تو اس کا مطلب کوئی پیشن ہے ہی نہیں. اگر پیشن ہوگا تو اس کے لیے کوشش کے ساتھ دعائیں مانگیں گے, اور دعاؤں کے لیے قبولیت کا وقت وہ ہے, اور اس وقت میں اٹھیں گے تو اپنے لیے دعا کریں گے, اور پھر اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت, اگر یہ پیشن ہے تو پھر قرآن کی تلاوت کرنا سیکھیں گے, اس میں محنت کریں گے, کیونکہ کچھ چیزیں ہوں گی پاس تو ہی دوسروں کو دینے کے قابل بنیں گے نا. تو ان کی اچھی تلاوت جو تھی وہ دوسروں کو اسلام یا قرآن یا اللہ کا پیغام سکھانے کا ذریعہ بن گئی. جی, میں کہنا چاہتی تھی کہ جس طرح حضرت یوسف کو بھی قید میں رکھا گیا تھا نا, وہ بھی جیل میں رہے تھے, تو ان کو بھی اتنا زیادہ ریوارڈ ملا تھا اس کا. اسی طرح اگر ہم میں سے بھی کسی کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے, یا ہمیں لرننگ میں, فار ایگزامپل ٹرانسلیشن میں اگر ہمیں پرابلم ہو رہی ہے, تو یہ سوچ لینا کہ ہمیں نہیں آ رہا یا ہم نہیں کر سکتے یا چھوڑ ہی دیں, تو یہ زیادہ اچھا رہے گا اگر یہ سوچیں کہ اس کا ریوارڈ کتنا مل جائے وہ بار بار پڑھنے کا, اور پھر اللہ تعالیٰ کتنا خوش بھی ہو رہے ہوں گے اس سے. بالکل, بجائے اس کے کہ یہ سوچ کے پریشان ہو کہ دوسرے تو جن کو کم محنت کرنا پڑتی ہے تو ان کی تو جلدی جان چھوٹ جاتی ہے اور ہمیں تو بہت زیادہ وقت لگانا پڑ رہا ہے. یہ سوچیں کہ ہمیں اتنا زیادہ قرآن کے ساتھ وقت گزارنے کا بھی موقع مل رہا ہے. آپ اس کو پازیٹیولی لیں تو اس کا اجر و ثواب بھی کچھ اور ہے. جی, ان قرآن جو ہے نا فیہ ذکرکم, اس میں تمہارا ہی ذکر ہے. ہر چیز ہمیں اپنے سے ریلیٹ کر کے دیکھنی چاہیے, آئینہ دیکھتے جانا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ایسی سچویشن یا اس سے کم یا اس سے ملتی جلتی کوئی سچویشن ہمارے ساتھ پیش آتی ہے تو ہم اس وقت کس طرح معاملہ کرتے ہیں. جی, واقعی اس آج کے مجلس میں اگر ہم صرف ایک یہ پوائنٹ بھی لے کے اٹھے نا کہ کیا ہم اپنے ساتھیوں کے لیے ٹرسٹ وردی ہیں, کیا وہ ہم پر اعتماد کریں گے کہ انہوں نے جو کہہ دیا بس یہ سچ ہی کہہ دیا اور یہ ایسا ہی کریں گے اور یہ دھوکہ دینے والا انسان نہیں, یا ہمارا جو امیج ہے وہ یہ ہے کہ یہ بس ٹال مٹول کرنے والا اور وقت پاس کرنے والا انسان ہے, اس نے کرنا کرانا کچھ نہیں, یہ صرف باتیں کرتا ہے اور یہ دھوکے باز ہے. بالکل, یعنی قول سدید جو ہے, درست بات جو ہے, وہ انسان کی ساری زندگی کی اصلاح کا ذریعہ ہے. آپ لوگوں نے لا تکن سرسارن پڑھا ہے نا, تو اسی کے ساتھ اس کو ایڈ کر لیجئے جس میں وہ حدیث آتی ہے نا کہ انسان کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو. تو ہماری جو گفتگو ہے وہ ہمارے ایمان سے متعلق ہوتی ہے کہ کس درجے کا ایمان ہے, اور جتنی بھی خراب باتیں ہیں, چاہے جھوٹ ہو, چگلی ہو, غیبت ہو, ان سب کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے, اور دل بیمار ہوتا ہے تو انسان کی گفتگو میں یہ سب عنصر شامل ہوتے ہیں. اور قرآن مجید میں بیمار دل کس کا بتایا گیا ہے؟
منافق کا. تو زبان کی جو خرابیاں ہیں وہ دل کی خرابی ہے، اور دل کی خرابی جو ہے وہ نفاق کی علامت ہے، اور نفاق جو ہے وہ ایمان کے منافی ہے. تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. چلیے ٹھیک ہے، وقت ہو چکا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.